بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، صوبیہ آپ ہی ایک بار پھر ایک مزیدار سی کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے نماز کا چور۔ تحریر فاطمہ سعید الرحمن کی ہے اور حسب معمول ہم نے اسے آپ کے لیے درسقرآن.com سے لیا ہے۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ٹنگ 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 ٹنگ، بیل بجتے ہی سارے بچے کلاس میں جانے لگے تو فاتح نے لنچ باکس بند کیا اور بلو سے کہا، بلو جلدی کرو، بریک ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ بلو نے پانی کی بوتل کھولی ہوئی تھی۔ ہاں چلو، بلو نے تیزی سے بوتل کا ڈھکنا بند کیا اور دونوں کلاس روم کی طرف بھاگے۔ فاتح تیسری کلاس میں اور بلو دوسری کلاس میں پڑھتا تھا۔ یہ دونوں کلاسز کا گیمز کا پیریڈ تھا، مگر موسلا دھار بارش کی وجہ سے بچوں کو کلاسوں میں ہی رہنے کا کہا گیا تھا اور مس اسما کو ان کی طرف بھیج دیا گیا تھا۔ مس اسما نے دوسری اور تیسری کلاس کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر لیا اور ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگیں۔ اچانک انہیں خیال آیا، کہنے لگیں، بچوں میں ایک سوال پوچھتی ہوں، جس نے صحیح جواب دیا اس کے لیے باقی سب بچے تالیاں بھی بجائیں گے اور اس کو انعام بھی ملے گا۔ اچانک بلو نے ہاتھ کھڑا کیا۔ مس اسما نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو بلو کھڑے ہو کر کہنے لگا، میڈم وہ انعام کیا ہوگا؟ سارے بچے مڑ کر بلو کو دیکھنے لگے اور کچھ چپکے چپکے ہنسنے بھی لگے۔ بھائی یہ تو آپ کو بعد میں پتہ چلے گا، مس اسما نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا، جی بچوں، پہلے آپ سب مجھے یہ بتائیں کہ کون کون نماز پڑھتا ہے۔ یہ سن کر اکثر بچوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چوری کرنا بہت برا کام ہوتا ہے، تو یہ بتائیں کہ نماز میں کون کون چوری کرتا ہے؟ سارے بچے اس سوال سے چونک گئے اور ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں دانی نے ہاتھ اٹھایا اور کھڑے ہو کر بتانا شروع کیا، نماز میں چور وہ ہے جو اپنے پاس کھڑے ہوئے کی جیب سے پیسے چرا لے۔ اتنے میں شانی نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا۔ مس اسما نے اسے اجازت دی تو بولا کہ نماز میں چوری کرنے والا وہ ہے جو دوسروں کے جوتے چرائے، جس طرح ایک دفعہ چور نے میرے جوتے بھی چوری کر لیے تھے، پھر میں بغیر جوتوں کے ہی مسجد سے گھر واپس آیا تھا۔ مس اسما نے کہنا شروع کیا، بچوں آپ سب کی بات درست ہے کہ جو دوسروں کی کوئی چیز چرا لے تو اس کو چور کہتے ہیں، لیکن وہ نماز کا چور نہیں کہلاتا۔ اتنے میں بلو نے فاتح کی طرف اشارہ کیا، جو اپنی سیٹ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اس کو یقیناً جواب آتا تھا، کیونکہ ہر رات سونے سے پہلے بلو اور فاتح کو دادی جان اچھی اچھی باتیں سکھاتی تھیں۔ جی ٹیچر میں بتاؤں، فاتح نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میری دادی جان کہتی ہیں نماز میں چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے۔ شاباش فاتح بیٹا، آپ نے بالکل صحیح بتایا۔ سب بچوں نے فاتح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پھر مس اسما کہنے لگیں، میرے پیارے بچوں، نماز میں چوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے ادا نہ کریں۔ جیسے ہم میں سے کچھ لوگ جلدی جلدی نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رکوع میں پوری طرح جھکتے نہیں اور سجدہ بھی تیز تیز کر کے جلدی سے سلام پھیر کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے کو چوری کہا ہے، یعنی جو شخص نماز میں اچھی طرح آرام اور سہولت کے ساتھ رکوع اور سجدہ نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو میرے بچوں، نماز پڑھنا تو اصل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں آرام اور پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھی نماز سے اللہ تعالیٰ بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ مس اسما کہہ رہی تھیں اور سب بچے سوچ میں گم تھے۔ ہاں، باقی سب بچوں کی طرح فاتح اور بلو بھی عزم کر چکے تھے کہ وہ اب نماز میں چوری نہیں کریں گے، اور چاہے کچھ بھی ہو نماز پورے دھیان کے ساتھ آرام اور سکون سے پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی آپ سے یہی امید ہے کہ آپ بھی آئندہ اپنی نماز میں چوری نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں آپ سے اجازت، پھر ملیں گے ایک اور نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔